الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، صدق الله العظيم. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. شاہنواز تیری توصیف و ثنا بیان کرتا ہے، میرا وسواس تیرا شکر ادا کرتا ہے. اور میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آواز ہوا کرتا ہے. رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے. بے پردہ نظر آئی کر تو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی کر تو چند بیویاں، پوچھا جو ان سے کہ پردے کو کیا ہوا، کہنے لگی عقل مردوں کی پہ پڑ گیا. جناب صدر، حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام. معزز سامعین کرام، اسلام دنیا کو واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشہ کو تشنا نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی کی ہے. لیکن حقیقت ہے کہ تم لوگ ننگوار سمجھ کر اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہو، جبکہ اسلام لڑکی کی پیدائش رحمت کہتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت اس کی حق رسانی کو جنت کے مستحق بتاتا ہے اور عورت کو ادار کراتا ہے. ایمان یوم صالح کے ساتھ ترقی کے دو درجات مرد حاصل کر کے ابراہیم بن سکتا ہے. تو یاد رہے تجھے بھی رابعہ بصریہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کے عورت کو اتنی عزت اسلام نے دی ہے، عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے، میرا دعویٰ ہے یہ ترقی یافتہ ممالک، یہ نئی تہذیب کے دل دادا اگر دوبارہ جنم میں کر دیا جائے تو وہ حقوق عورت کو دے سکتے ہیں، نام کو تسلیم کر سکتے ہیں. لیکن حیرت ہے تم لوگ نگوار سمجھ کر اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہو. حقیقت یہ ہے عورت آج بھی دشمن عناصر سے خطرناک شکنجے کے اندر جکڑی ہوئی ہے. کہیں کوئی مظلوم جہیز کی صحیح طرح کرائی جا رہی ہے، کہیں پاک بہن بے روزگار شوہر اس کی تنخواہ پر مور بنا رہے ہیں، کہیں تعلیم اور اونچی ڈگری کا لالچ ہے اس کی عصمت کو عفت پر ٹانگا ڈالا جا رہا ہے، اور کہیں پردے کا حق چھین کر اس کو نمائش کی چیز بنایا جا رہا ہے. تیرے کی جلد اتنے زیادہ بے وقت بنا دیا گیا ہے. یاد رکھو تم نے جس طرح عورت کو ایک کھلونا بنا دیا ہے، یہ طریقہ نہ فطرت کا ہے، نہ اسلامی طریقہ، نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، نہ کوئی شریف تحریر اس کا تحمل کر سکتی ہے. میں آخر میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تراکیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیاسی بن نہ سکا.